ناول رنگ حیات قسط 56۔ وہ اگلے ہی دن کراچی گیا تھا اور احمر کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ احمر نے اسے گھر سے پک کرنے کو کہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ رات کے وقت ان کے بنگلے کے سامنے کھڑا ہارن پہ ہارن دے رہا تھا۔ احمر بھاگتا ہوا سا باہر نکلا اور اس کے سائڈ پر رک کر شیشے سے جھانکتا اس سے مخاطب ہوا۔ لگتا ہے ہارن پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول گئے ہو، ہاتھ ہٹا لو ورنہ ہمارے نفسیاتی پڑوسی نکل کر آ جائیں گے، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور گھوم کر دوسری جانب آتا فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ کہاں کا پروگرام ہے اور آج حذیفہ نہیں آیا؟ وہ خود کی طرف کا دروازہ بند کیے اس کی جانب مڑا۔ ابتہاج نے کار سٹارٹ کرتے سنجیدگی سے کہا، نہیں، کل اس کی پریزنٹیشن ہے۔ اس کے مختصر جواب دینے پر احمر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، حذیفہ کی کمی محسوس ہو رہی مجھے۔ جواباً ابتہاج خاموش رہا۔ وہ وقفے وقفے سے کچھ نہ کچھ کہتا پر اس کے نپے تلے جوابات پر احمر کو اس کا انداز عجیب سا لگا۔ یہ گاڑی میں آج سوگ والا ماحول کیوں بنا رکھا ہے تم نے؟ کیا بیوی سے لڑ کر آئے ہو؟ اس نے لاپرواہی سے کہتے کہا لگایا۔ اس کی بات پر ابتہاج کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی۔ اس نے فوراً بریک لگائی تو گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ چونکہ احمر نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تھی، اس کا سر ڈیش بورڈ سے جا لگا۔ ابتہاج اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دونوں بالوں میں پھنساتے خود پر قابو پانے لگا۔ احمر اس کے رویے پر متعجب سا باہر نکلا اور درد کرتی پیشانی مسلتے اس کے پاس آیا۔ تم نے اس طرح گاڑی کیوں روکی؟ میرے سر پر چوٹ لگی ہے۔ ابتہاج نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ایک بار پھر اس کے جواب نہ دینے پر وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ اوپر سے یوں سنسان راستے پر اس کا گاڑی روکنا اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، ابتہاج نے یکدم پلٹتے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ پھر اس اچانک افتادت پر وہ متحیر سا اسے دیکھنے لگا۔ ابتہاج کا چہرہ غضبناک حد تک سرخ تھا۔ اپنی کالر پر تنگ ہوتی گرفت محسوس کرتے احمر کی سانس خشک ہوئی۔ اس کا ری ایکشن احمر کی سمجھ سے باہر تھا۔ ابتہاج کی آگ اگلتی نگاہیں اس کی نگاہوں میں جھانک رہی تھیں۔ احمر نے ہوش میں آتے خود کو چھڑوانا چاہا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ احمر نے اس کے ہاتھ ہٹانا چاہے کہ ابتہاج نے پیچھے دھکیلتے اسے گاڑی کے بونٹ سے لگایا۔ نکاح سے لے کر اب تک تم شرمین سے کیا بکواس کرتے آ رہے ہو؟ اسے مجھ سے بدگمان کرنے کا مقصد؟ کیسی بکواس؟ میں اسے تم سے بدگمان کیوں کروں گا؟ وہ انجان بنا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے معصوم بننے پر اسے طیش آیا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں احمر، سیدھے طریقے سے بتاؤ تم نے اسے میرے خلاف کرنے کے لیے وہ بیہودہ میسیجز کیوں بھیجے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جواب دو مجھے۔ ابتہاج نے تھوڑا اوپر کر کے دوبارہ گاڑی پر پٹکا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی پر وہ ڈھٹائی سے اس پر ہنسا تھا۔ بہت محبت امڈ رہی ہے بیوی کے لیے۔ ویسے تمہیں یہ سب شرمین نے بتایا ہے یا؟ لمحے کے توقف کے بعد وہ مکاری سے بولا، تم نے بھی ٹپیکل شوہروں کی طرح اس کے میسیجز پڑھے ہیں؟ اس نے سلگتا انگارہ بھڑکایا تھا۔ ابتہاج کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے اور پھر وہ بولا، نہیں تھا، ہرایا تھا۔ میرے سوال کا جواب دو احمر، تم نے شرمین کو یہ کیوں کہا کہ میں ردا کے ساتھ انوالوڈ ہوں اور بہت جلد اسے طلاق دوں گا؟ اس نے احمر کی گردن پر زور ڈالا تھا، اور میرے بارے میں جو گھٹیا باتیں تم اسے بول چکے ہو وہ میں دہرا بھی نہیں سکتا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ بتاؤ کیوں؟ اسے مچل دیکھ کر احمر نے کہکہا لگایا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے بولا، محبت کرتا ہوں اس سے، اور آج سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے۔ اس کے الفاظ سن کر ابتہاج کو یوں محسوس ہوا گویا کسی نے اس کے کانوں میں ایک پگھلا سیسا انڈیلا ہو۔ دل میں تکلیف کی لہر اٹھی تو احمر کی گردن پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ احمر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا گریبان سیدھا کرتے اس کے مقابل آیا۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے؟ اس کے چہرے کے قریب جھکتا وہ سرد لہجے میں گویا ہوا، میں تم سے تمہارا سکون چھین لوں گا۔ یہاں ابتہاج کی بس ہوئی تھی۔ اس نے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پہ دے مارا۔ احمر درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اس نے بے ساختہ دایاں ہاتھ اپنی ناک پر رکھا تھا۔ اسے گیلا پن محسوس ہوا
اس نے اپنا ہاتھ ہٹا کر اپنے سامنے کیا جو خون سے تر ہو چکا تھا۔ وہ ڈھٹائی سے اس کے سامنے کھڑا پھر سے بولا، سن کر غصہ آ رہا ہے؟ مجھے بھی آیا تھا جس وقت سمرا نے مجھے تمہارے نکاح کی خبر سنائی تھی۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ ابتہاج نے اس کی بات کاٹی۔ اسی لیے تم ہمارا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے، رائٹ؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے احمر تنفر سے بولا، تم لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم سب نے مل کر مجھ سے میرا سکون چھینا ہے، میں تم سب کو برباد کر دوں گا، یاد رکھنا۔ اس کی بات سن کر وہ صرف ایک لمحے کے لیے استہزائیہ مسکرایا۔ آئندہ تم نے شرمین سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی یا مجھے اس کے آس پاس بھی دکھائی دیے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں احمر، تم بے شرم ہو، یہ تو میں شروع سے جانتا تھا، پر تم بے غیرت بھی ہو جاؤ گے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ زاہد ماموں کو تمہارے کارناموں سے آگاہ کرنے میں سیکنڈ نہیں لگے گا مجھے۔ وہ آخری نگاہ اس پر ڈال کر گاڑی میں جا بیٹھا اور سٹارٹ کر کے اسے وہیں سڑک پر تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ تم سمجھ رہے ہو حوروں جیسی بیوی مل کر تمہاری زندگی جنت ہوگی؟ سنسان سڑک پر اس سے دور ہوتی کار پر نظر جمائے وہ آنکھوں میں نفرت بھرے دیکھ رہا تھا۔ میرا وعدہ ہے آج خود سے، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ وہ زخمی چہرہ لیے سواری ملنے کا انتظار کرتا رہا، مگر دور دور تک کسی سواری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ناک سے مسلسل بہتے خون کو سفید شرٹ کی آستین سے پونچھتا وہ پیدل ہی وہاں سے چل پڑا۔ ابتہاج ایک رات حذیفہ کے ہاں رک کر اگلے دن واپس چلا آیا۔ اس دن اس نے اپنی زندگی کے لیے ایک بار پھر بڑا فیصلہ لیا تھا۔ وہ ماسٹرز کرنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتا تھا اور شرمین کو احمر سے دور رکھنے کے لیے اس نے اسے ساتھ لے جانے کا سوچا اور پھر حیدر صاحب کے سامنے اپنی خواہش رکھی۔ وہ اس کے فیصلے سے مطمئن تھے۔ رئیسہ بیگم کے لیے بھی اس سے بڑی اور کیا بات تھی کہ وہ اپنے رشتے کو سیریس لے رہا تھا۔ تمام گھر والوں کی رضامندی پر کچھ دن بعد انہوں نے ولیمے کی تقریب رکھی۔ اس دوران ابتہاج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر چکا تھا۔ آج ان کا ولیمہ ہو چکا تھا۔ سیان کلر کی خوبصورت میکسی میں ملبوس وہ ابتہاج کے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زیورات اتار رہی تھی۔ اسی پل ابتہاج فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا اور اپنے بیڈ پر دراز ہوتے آنکھوں پر بازو لپیٹتے بہت سے خیالات کے زیر اثر تھا۔ یہ سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے نبھانا ایک امتحان سے کم نہیں۔ وہ اتنی جلدی یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، پر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھا۔ شرمین کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں اتنا تیار کس کے لیے ہوئی تھی؟ آپ نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی اور اب بھی سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں یا آپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں؟ وہ خفگی سے کہہ کر اپنی کلائی سے چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکنے لگی۔ ابتہاج اس کی بات پر اٹھ بیٹھا۔ واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی کہ اس نے منہ سے ایک بار بھی اس کی تعریف نہیں کی تھی، جو ہر شخص کی زبان سے اپنی تعریف سننے کی عادی تھی۔ پر کیا اسے اس کی آنکھوں کا والہانہ پن نظر نہیں آیا تھا؟ سچ کہتے ہیں کبھی کبھی محبت کو اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، اظہار کے لیے لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہر کوئی محبت کی وہ زبان نہیں سمجھ پاتا جو انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا اور اسے اپنے بالوں میں الجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ شرمین اپنی گردن میں پہنا ہار نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے کھلے بالوں میں الجھ گیا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ دیکھ اس کے ہاتھ تھام کر پہلو میں کیے اور خود اس کے ریشمی بال جن میں کرلز دیے گئے تھے ان سے ہار کو بڑی نرمی اور نفاست سے الگ کر کے اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ منہ پھیلائے کھڑی تھی۔ ابتہاج اسے وہیں چھوڑ کر الماری تک گیا اور دراز میں سے سیاہ مخملی کیس نکال کر دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ اس نے کیس کھول کر مطلوبہ شے نکالی۔ شرمین کی نظر اسی پر تھی۔ ابتہاج نے اس کا ہاتھ تھام کر گولڈ کا نازک سا بریسلٹ اس کی کلائی کی زینت بناتے ہوئے کہا، شرمین میں سیدھا سادہ انسان ہوں، مجھے عام لوگوں کی طرح اظہار کرنا نہیں آتا۔ میں شروع سے لفظوں کا جال پھینکنے کی بجائے محبت کا اظہار عملاً کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ بات آپ بھی جانتی ہو۔ وہ واقعی ایسا ہی تھا۔ وہ بلاج اور حذیفہ کی طرح کبھی بھی کسی سے اظہار نہیں کر پاتا تھا، یہاں تک کہ حیدر صاحب اور رئیسہ بیگم سے بھی نہیں۔ شرمین نے اس بات میں سر ہلایا۔
اگر آپ اپنی اہمیت جاننا چاہتی ہو تو اندازہ لگا لو، میرے پاس شادی کرنے کے لیے بہت سے آپشنز تھے، پر میں نے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ اس وقت میری بیوی کی حیثیت سے میرے کمرے میں موجود ہو، میری زندگی کا بہت اہم حصہ بن چکی ہو۔ اس نے ہولے سے اس کا ہاتھ دبایا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے نرم سا تاثر لیے مزید کہا، اور رہی اس شادی سے میرے خوش یا نا خوش ہونے کی بات، تو کیا اس بات کا یقین دلانے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ آپ کے لیے یہ بریسلٹ میں خود اپنی پسند سے لایا ہوں؟ شرمین کی نگاہیں فطری حیا کے بوجھ تلے جھک گئیں۔ اسے کبھی مت اتارنا۔ یہ واقعی آپ اپنی پسند سے لائے ہیں؟ جان اتنی بے یقین کیوں تھی؟ اس کے مختصر جواب پر ایمان لاتے اس نے اپنی کلائی سامنے کرتے دوسرے ہاتھ کے پوروں سے اسے چھوا۔ بہت پیارا ہے، تھینک یو۔ وہ دھوپ چھاؤں جیسی تھی، جتنی جلدی روٹھی تھی اتنی جلدی مان بھی گئی تھی۔ اس رات ابتہاج نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی تھیں۔ اس کا ماضی حال شرمین کے سامنے تھا، اور شاید مستقبل بھی۔ احمد کی حرکتوں کی وجہ سے وہ اسے ردا کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ وہ ان تمام باتوں سے بھی واقف ہو گئی تھی جن سے وہ ناواقف تھی، اور یہ ابتہاج کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کچھ یاد آنے پر اس نے شرمین کی جانب دیکھتے تاکید کی، شرمین، میری بات غور سے سنو۔ آئندہ کوشش کرنا کہ احمد آپ لوگوں کے قریب نہ آ سکے۔ زرین سے وہ خود بات نہیں کرتا، اور میں سمرہ کو بھی سمجھا دوں گا۔ اس کے اچانک ذکر پر شرمین چونکی، پھر ناسمجھی سے کہا، کیوں؟ پچھلے کچھ ماہ سے وہ احمد کا رویہ دیکھتے کنفیوز ہوتی تھی، پر وہ حقیقت سے بے خبر تھی۔ یہ بات اس کے سوال سے زیادہ اس کے انداز سے ہی ابتہاج بھی سمجھ چکا تھا۔ وہ لا علم تھی، اس لیے مزید اسے کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اگر وہ اسے کھل کر بتا دیتا تو بات سب گھر والوں کو پتہ چل جانی تھی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ڈھکے چھپے انداز میں بولا، احمد ہمارا کزن ضرور ہے، پر وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اس لیے اگر وہ کال یا میسج کرے تو آپ اس کا رپلائی نہیں دو گی۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ شرمین اس بات میں سر ہلاتی نیل پینٹ ریموو کرنے لگی۔ ابتہاج اس کے مان جانے پر مطمئن ہوتا بیڈ کی جانب چل دیا۔ کیا خبر لائے ہو ساحر؟ سپید و سرمئی امتزاج کے بنے خوبصورت سے آفس میں رولنگ چیئر پر بیٹھی اس باروب شخصیت نے اپنے مخبر سے پوچھا۔ سر ابتہاج حیدر 3 دن پہلے ہی کراچی آیا ہے، پرسوں آئی بی گروپ آف کمپنیز کا بہت بڑا ٹینڈر ملا ہے وہ بول رہا تھا جب مقابل کا سرد لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ جانتا ہوں، ڈیڈ لائن بتاؤ پروجیکٹ کی، تو ٹوک لہجے میں کہہ کر ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ آئی بی نے اسے 5 ماہ کا وقت دیا ہے سر، مجھے نہیں لگتا وہ یہ پروجیکٹ مکمل کر پائے گا۔ جتنا بڑا کام ہے اس حساب سے وقت بہت کم ہے۔ فی الحال وہ تو حیدرآباد گیا ہوا ہے، پر اس کی بات کاٹتے وہ برہم ہوئے، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ نے طلب کیا تھا اس لیے میں یہاں رہ گیا، پر میرا بندہ وہاں ہے، میں اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اس کی فیملی میں کون کون ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ کہاں آتا جاتا ہے؟ کس سے ملتا ہے؟ مجھے ایک ایک پل کی خبر چاہیے، اور مجھے تمہارے علاوہ کسی پر یقین نہیں، اسی لیے تم اس کے پیچھے سائے کی طرح رہو گے۔ سایہ کبھی اپنے وجود سے الگ نہیں ہوتا۔ انہوں نے لفظ سایہ پر زور دیتے کہا، اور وہ سمجھ گیا تھا ان کی بات کا مطلب کیا تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یس سر، کہتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور پھر سایہ اپنے وجود کی جانب چل پڑا تھا۔ کسی کی شخصیت تباہ کرنے والے کو خود بھی برباد ہونا پڑے گا۔ تمہاری تباہی کا آغاز شروع ہوا چاہتا ہے ابتہاج حیدر، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ویسٹ کوٹ کا بٹن کھولتے آرام دہ انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس شخص کی برفیلی نگاہیں غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں، جبکہ ذہن میں خیالات نے بھونچال مچا رکھا تھا، مگر اندر پھیلے انتشار کے شور کے باوجود آفس میں گہری خاموشی تھی، سرد سی، جما دینے والی۔ آج فجر میں ہونے والی بارش کے بعد موسم خنک سا ہو گیا تھا، اب بھی ہلکی ہلکی سی فوار پر برس رہی تھی۔ صبح کی تر و تازہ ہوا کے جھونکے شفاف شبنم کے قطروں کے ساتھ اس کے جسم سے ٹکراتے اس کے اندر طمانینت کا احساس بھر رہے تھے۔
سرسبز گھاس کے درمیان بنی صاف ستھری راہداری سے گزرتے گیلی مٹی سے اٹھتی سوندھی سوندھی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو بے اختیار اس نے ایک پل کو رک کر آنکھیں میچتے اس بو کو گہرا سانس بھرتے اندر کھینچا۔ اسے پیٹریکل بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ تمام قدرتی خوشبوئیں اسے بے حد پسند تھیں۔ اس لیے وہ اپنے چھوٹے سے باغیچے کی دیکھ بھال خود کرتی تھی، پودوں کو پانی دینے سے لے کر ان کی حفاظت تک۔ وہ آسمان کی جانب چہرہ کیے اپنی جگہ ساکن تھی، چہرے پر پڑتے ٹھنڈے موتی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئے۔ چند میٹر سامنے بنے آرٹس ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور سے گزرتے المیر عباس کی نظر اس پر پڑی تو وہ رخسا مبہوت سا اس منظر کو دیکھنے لگا۔ آہ، یہ خوشبو! زرین نے ایک بار پھر اتنا گہرا سانس اندر کھینچا جتنا اس کے پھیپھڑے آکسیجن لینے کی استطاعت رکھتے تھے۔ وہ تمام تر خوشبو اپنے اندر اتار لینا چاہتی تھی، پر ایسا ممکن کہاں تھا۔ وہ اپنے کندھے پر پہنے بیگ کی اسٹرپ کو پکڑے یوں ہی کھڑی تھی کہ وہ کچھ سوچ کر چلتا اس تک آیا۔ لگتا ہے آپ کو بارش بہت پسند ہے۔ خوشگوار سا لہجہ، آنکھوں میں نرم سا تاثر لیے المیر اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے چہرہ سیدھا کیے آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے استادہ ساحل پر ایک نگاہ ڈال کر فوراً نگاہیں جھکا گئی اور جی کہتے اپنا رخ کیاری کے سروں پر لگے پودوں پر ڈالی، جن پر رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ مجھے بھی بہت پسند ہے، اور مزے کی بات چند سال پہلے میں بھی ٹھیک اسی مقام پر کھڑا بارش کو یوں ہی انجوائے کیا کرتا تھا جیسے آپ ابھی کر رہی ہیں۔ مجھے نیچر بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ المیر عباس اس کا سینئر تھا۔ جب زرین کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا تب وہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ المیر اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے ورسٹائل آرٹسٹ تھا۔ اس نے فائنل ایگزام میں فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ وہ گولڈ اینڈ سلور میڈلسٹ تھا اور اپنی اسکلز کو مزید پالش کرنے کے لیے وہ یونیورسٹی آف آرٹس لندن، جس کا شمار دنیا کی دوسری مشہور یونیورسٹیوں میں ہوتا تھا، سے مختلف شارٹ کورسز کر کے آیا تھا اور پینٹنگز کے نیشنل اور انٹرنیشنل کئی مقابلے جیت چکا تھا۔ اس کے پاکستان لوٹتے ہی اسے یونیورسٹی کی جانب سے جاب آفر کی گئی تھی کہ وہ اس قیمتی اثاثہ کو کہیں اور جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ المیر عباس کے پاس اس سے قدرے بہتر اور مواقع تھے، مگر وہ جگہ جس نے اسے اتنا قابل ہیرا بنایا تھا وہ پاکستان کے کم عمر بہترین آرٹسٹ میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے سرو کرنا اس کے لیے باعث فخر تھا۔ وہ 2 ماہ پہلے ہی اپوائنٹ ہوا تھا اور زرین والوں کی پینٹنگز کی کلاس اسے دے دی گئی تھی۔ آج ان کا ویل ٹیسٹ تھا۔ وہ اپنے وقت پر پہنچی تھی۔ ابھی وہ موسم کو انجوائے ہی کرنے لگی تھی کہ سر المیر کی آواز پر چونک گئی۔ جانے کیوں المیر آج کل اس سے یوں نرمی سے پیش آ رہا تھا، ورنہ تو ہمیشہ اس کے چہرے پر کرخت سے تاثرات سجے رہتے تھے۔ در حقیقت وہ اپنے پیشے کے ساتھ ایماندار تھا اور اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کی رعایت نہیں دیتا تھا، اسی لیے وہ ڈپارٹمنٹ میں موسٹ ہینڈسم اور خروس کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ وہ کلاس میں جانے کے لیے مری تو وہ بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو بھی نیچر بہت پسند ہے، آپ کی پینٹنگ سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے نئی بات کر رہا تھا، پر زرین نے ایک بار پھر محض جی کہنے پر اکتفا کیا اور قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ وہ بھی اتنی ہی رفتار سے قدم ملانے لگا۔ آپ واقعی کم گو ہیں یا پھر میرے سامنے کم بولتی ہیں؟ اس کے مختصر جوابات دینے پر وہ پوچھ بیٹھا۔ زرین کی شخصیت اس کے لیے الجھی پہیلی تھی۔ وہ کلاس میں کبھی خاموش نہیں رہتی تھی، چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ کو نوٹ کر کے ڈسکس کرنے والی وہ قابل اسٹوڈنٹ تھی، مگر اس کے علاوہ المیر نے کبھی اسے کسی سے فضول گفتگو کرتے نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ یونیورسٹی میں اس کی کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ اس نے دوستی کرنا چھوڑ دی تھی کہ یہ لوگوں میں انسیت پیدا کر دیتی ہے، اور وہ مزید کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مشل نے اس دن کے بعد اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی کہ اسے زرین کی نصیحتیں اس وقت زہر لگی تھیں، جو کہ خود زرین کو اندھیرا جہنم میں جھونک گئی تھیں، اور
بلاد سے اسے الگ کرنے والا ابتہاج تھا، وجہ جو بھی تھی، پر اسے دوستی راس نہیں آئی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ہمیشہ تنہا ہی رہتے ہیں، اور شاید یہ تنہائی اس کے حصے میں بھی لکھی گئی تھی۔ وہ یونی میں بھی سب سے الگ تھلگ ہی رہتی تھی۔ سمجھدار سی وہ لڑکی اسے ہمیشہ اداس سی دکھائی دیتی تھی، اور اپنے کام سے کام رکھنے والا المیر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ مجھے فضول گوئی پسند نہیں۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہ سر ہلا کر محظوظ ہوتے مزید بولا، مجھے بھی۔ اس نے کہہ کر زرین کی جانب چہرہ کیا۔ زرین نے چونک کر اس کی حاضر جوابی دیکھی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر چلتی رہی۔ فضول باتوں میں وقت برباد کرنے سے بہتر ہے بندہ رنگوں سے باتیں کر لے، ان کی کمپنی زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ اور زرین نے اس آن پلکیں اٹھا کر المیر کو اس نگاہ سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، جو آپ کر رہی ہیں وہ کیا ہے؟ غیر ضروری باتیں۔ پر کہا تو بس اتنا، جی۔ آپ جی کے علاوہ الفاظ سے آشنا ہیں مس زرین؟ اس نے جانے کیوں آج پہلی بار اسے مس کہہ کر نہ صرف مخاطب کیا تھا بلکہ مس لفظ پر خاصا زور بھی دیا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ طنز تھا۔ میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے، سر عرفان آتے ہوں گے۔ کلاس کے دروازے کے عین وسط میں رک کر اس نے اس شخص کو توجہ دلانی چاہی۔ المیر کے لب اوہ کی شیپ میں نیم وا ہوئے۔ وہ لائبریری جا رہا تھا، اور کجا کہ اب وہ اس کے ساتھ کلاس کے باہر کھڑا تھا۔ اپنی بے اختیاری پر وہ شرمندہ سا ہوا۔ آج آپ لوگوں کا سرپرائز ٹیسٹ ہے، تیار رہیے گا۔ اپنی خفت مٹانے کی خاطر وہ اسے کہہ کر پلٹ چکا تھا۔ زرین کی نگاہ دور جاتے المیر کی پشت پر ٹکی تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے زرین۔ اپنے اندر ہلکا سا سر اٹھاتے خیال کو دباتے اس نے اپنی سوچ کی نفی کی۔ وہ کچھ غلط نہیں سوچنا چاہتی تھی، کبھی نہیں، کیونکہ ایسا ممکن نہ تھا۔ بقول ابتہاج اور احمر کے اس سے کس کو محبت ہونی تھی؟ وہ اپنی سوچ پر تلخ سا مسکرائی اور اندر کی جانب بھر گئی۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ قابل محبت تھی۔ کچھ فیصلے آسمانی ہوتے ہیں اور زمین زادوں کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ ان فیصلوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، اور قدرت کا ایک ایسا ہی فیصلہ کسی کے دل و دماغ پر مسلط کیے جانے والا تھا۔ کسی کو اس سے بے پناہ محبت ہونے والی تھی، پر کون جانے وہ محب کون تھا؟ دونوں وہاں سے جا چکے تھے، اور کوریڈور بالکل ویران ہو گیا تھا، خاموش اور سنسان سا۔